آج بناتی تھی، صرف لطف اندوز ہونے کے لیے بناتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے ایک جنون بن گیا۔ جوان بیٹی نے اپنی معصومیت میں چند ویڈیوز بنائی جن میں وہ گانے پر ہلکے پھلکے انداز میں ناچتی نظر آتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی ویڈیوز پر لائک اور کومنٹس آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایک راہ گزرتے لڑکے نے اس کی ویڈیو پر کومنٹ کیا، کتنی پیاری ہو تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ کومنٹ بیٹی کے دل کو ایک عجیب سی خوشی دے گیا کہ کوئی میری تعریف کرنے والا بھی آ گیا ہے۔ وہ بار بار اس کومنٹ کو پڑھتی رہی اور جواب دیتی رہی، بار بار کومنٹ کو پڑھتی رہی، جواب دیتی رہی۔ پھر وہ شخص مزید کومنٹس کرنے لگا، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تمہارے جیسی لڑکی کو تو شہزادی کہا جائے تو بھی کم ہے۔ لڑکی ان تعریفوں کے جال میں پھنسنے لگی۔ اس لڑکے نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے کرتے آخرکار اس لڑکے نے نمبر بھی مانگ لیا۔ بیٹی نے پہلے تو انکار کیا، لڑکی نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نمبر دے دیا۔ گپ شپ پہلے صرف میسج تک محدود تھی۔ وہ شخص میٹھے بول بولتا اور لڑکی کو اپنی تعریفوں کے جال میں پھنساتا، لڑکی کو اپنی تعریفوں سے بہلاتا۔ جلد ہی یہ میسج کال میں بدل گئے۔ اب لڑکی اس شخص سے، اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتی تھی، پورا دن اس لڑکے سے بات کرتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر کہ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ جب وہ لڑکا لڑکی کو یہ کہتا کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورت لڑکی ہو تو لڑکی کی جان میں جان آ جاتی۔ لڑکی یہ سن کر خوش ہو جاتی کیونکہ وہ اس محبت کو حقیقی سمجھ بیٹھی، اس محبت کو سچی محبت سمجھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ شخص کہنے لگا، وہ لڑکا کہنے لگا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا، لڑکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو کال کر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ بات چیت ایک اور قدم آگے بڑھ گئی۔ یہ محبت کا بہانہ ایک دن لڑکی کو ہوٹل کے کمرے تک لے گیا۔ وہ شخص جو محبت کا دعوے دار تھا اب وہ اپنی اصلیت دکھا چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، لڑکی کی عزت کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ لڑکی جو پہلے خود کو خاص محسوس کرتی تھی اب ایک کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ پہلے وہ خود کو اسلام کی مقدس شہزادی کہتی تھی، ایک خاص چیز سمجھتی تھی، محسوس کرتی تھی، اب ایک کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ لڑکا اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، عزت کی دھچیاں اڑا رہا ہے۔ وہ لڑکی جو ایک باپ کی قربانیوں کا خواب تھی آج اپنی کردار سے خود کو توڑتی چلی جا رہی ہے، خود کو توڑ رہی تھی۔ ہائے، گھر میں بوڑھا باپ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی بیٹی جس موبائل کو اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کرنے والی تھی وہ موبائل تو میری بیٹی کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ باپ دن رات مزدوری کر کے اس کے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ بیٹی موبائل پر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ ایک دن محلے کی کسی شخص نے باپ سے کہا، بابا جی آپ کی بیٹی کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر بہت مشہور ہو رہی ہیں، آپ کی بیٹی کی نازیبا ویڈیوز انٹرنیٹ پر بہت ہی مقبول ہو رہی ہیں، لوگ لائک کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں۔ ہائے، یہ سن کر بوڑھے باپ کے قدم لڑکھڑا گئے، بوڑھے باپ کے پیروں تلے زمین ہل اٹھی۔ اس نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے، میری بیٹی تو شریف ذاتی تھی، میری بیٹی تو اسلام کی مقدس شہزادی تھی، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ جب سچائی کھلی تو باپ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جس بیٹی کو اپنی دعاؤں کا ثمر سمجھتا تھا وہ آج اس کے لیے بدنامی کا سبب بن چکی تھی، آج اس کے لیے شرمندگی کا سبب بن چکی تھی۔ اس کی سفید داڑھی مزید جھک گئی تھی، سفید داڑھی مٹی میں مل گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بوڑھے باپ کے۔ جب اس نے اپنی بیٹی کے کرتوت اپنی آنکھوں سے دیکھے، موبائل پر دیکھے، تو بوڑھے باپ کا کلیجہ پھٹ چکا تھا۔ آخر میں بوڑھا باپ یہ کہتا ہوا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، چلا گیا کہ اللہ میری بیٹی کو کبھی معاف نہ کرنا،
اسے عبرت کا نشانہ بنانا۔ یہ کہہ کر باپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ایسی جگہ گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ باپ کی موت کے بعد بیٹی کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ اب آگے سنیے کہ ایسی بیٹی کا انجام کیا ہوا۔ باپ تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، باپ کی موت کے بعد بیٹی کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہے، مگر جلد ہی ایک ناقابل برداشت بیماری نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے جسم پر زخم نمودار ہونے لگے۔ وہ زخم نہ صرف شدید درد کا باعث تھے بلکہ ان میں کیڑے بھی پیدا ہونے لگے۔ زخم کے اندر پیپ سی پڑ گئی، زخم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اب یہ کیڑے بڑھنے لگے بجائے ختم ہونے کے۔ اللہ اکبر، وہ کیڑے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے، اور ان کی بڑھتی تعداد اور اپنے بے بس جسم کو دیکھ کر یہ لڑکی لرز جاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس لڑکی کی خوبصورتی اس کی پہچان تھی، اس کا چہرہ جسے چاند کا ٹکڑا کہا جاتا تھا دنیا کو حیران کر دیتا تھا۔ لوگ اس کے حسن کی تعریف کرتے کرتے تھکتے بھی نہ تھے۔ کون سی تعریف، کتنی حسین ہو تم، تمہارا چہرہ روشنی بکھیرتا ہے، تمہارے بال تو جسے ریشم کے دھاگے ہوں۔ یہ جملے اس کے کانوں میں رس گھولتے تھے، مگر آج وہی چہرہ جو کبھی دنیا کا فخر تھا زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہی چہرہ جسے دیکھ کر لوگ تعریف کرتے تھے، اب آئینے میں دیکھنا بھی اس کے لیے اذیت بن چکا تھا۔ اس کے خوبصورت بال جنہیں ہوا بھی چھونے سے پہلے جھجکتی تھی، اب جھڑ کر زمین پر گر رہے تھے۔ حسن پر ناز کرنے والی لڑکی کو اب احساس ہو چکا تھا کہ حسن ایک عارضی ہے اور والدین کی محبت اصل دولت ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنے باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا، باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر باپ کا کلیجہ چیر دیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ آج میرا حسن میرے لیے ایک عذاب بن گیا ہے۔ بیٹی کو احساس ہو گیا تھا، لڑکی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کسی عام بیماری کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اس کے باپ کی بد دعاؤں کا اثر ہے، بد دعاؤں کی جزا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منظر صرف ایک لڑکی کا انجام نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ان سب کے لیے سبق ہے جو اپنے والدین کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ والدین کی دعائیں جنت کا دروازہ کھول سکتی، والدین کی دعا جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے، اور ان کی آہیں انسان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر سکتی ہیں۔ والدین کی دعائیں انسان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں، مگر ان کے آنسو انسان کو زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔